بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرمایا، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت پاک ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کوئی بھی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس پر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ سودا بیچتے ہیں تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتے ہیں، لیتے ہیں تو جھوٹی قسم اٹھا کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کسی مسلمان کا ناحق دبانے کی خاطر جھوٹی قسم کھائے گا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور سمجھایا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، حضرت سیدنا اشعث بن قیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، حضرت سیدنا عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی ایسا ایسا فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن نے سچ فرمایا، میرے اور ایک شخص کے درمیان ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، ہم فیصلہ کروانے کے لیے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گواہ پیش کرو یا اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے عرض کی، وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا حق دبانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ یعنی اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، جھوٹی قسم اٹھانے پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے،
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس پر کوئی رحم نہیں فرمائے گا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص مچھر کے پر کے برابر چیز پر قسم کھاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے دل پر داغ ہوگا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا ہے۔ یہ میرے محبوب کا یہ فرمان موجم اوسط کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 3237۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے تو قیامت کے دن تک وہ قسم اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک قسم جو بندہ اٹھائے اور اس میں ایک مچھر کے پر کے برابر اگر جھوٹ ملا دے تو قیامت تک وہ قسم جو ہے اس بندے کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ آج ہم سوچیں ذرا کہ کتنی قسمیں اٹھا چکے ہیں، جھوٹی قسمیں ہم کتنی آج تک اٹھا چکے ہیں، اور قیامت تک وہ دل پر سیاہ نقطہ لگا رہے گا تو دل ہمارا کیسا ہو گیا ہوگا؟ اتنی قسمیں اٹھا اٹھا کر دل کتنا سیاہ ہو گیا ہوگا، پھر ہم پر اثر کسی بات کا کیسے ہو، پھر ہمارے دل میں نرمی کیسے آئے، پھر ہمارا دل سخت پتھر کی طرح نہ ہو تو اور کیا ہو۔ پھر اس دل کو آنسوؤں سے دھوئیے، اس دل کو صاف کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اپنی بارگاہ میں جھک کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم یمین غموس کو اس گناہ میں شمار کرتے تھے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ عرض کی گئی یمین غموس کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی قسم کے ذریعے دوسرے کا مال قابو کر لے تو یہ یمین غموس ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی قسمیں اٹھانے سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جھوٹی قسم کا بہت زیادہ گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، وقار اس کا چلا جاتا ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا، میں کل قیامت کے ساتھ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں اسے پاک ہی نہیں کروں گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سوچ لیجئے میرے مسلمان بھائی، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والے، سودا کرنے والے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کتنا سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔